میرا سلام عقیدت قبول کر کہ میری فکر نے تیری دہلیز پر سجدہ کر کے ادراک کی سلطنت پر حکومت کرنا سیکھا۔ وہ قاری قرآن تھے، حافظ و نمازی تھے کہ جن کی نوک زباں پر قال اللہ وقال الرسول کے الفاظ ہر وقت جاری تھے۔ وہ کلمہ گو مسلمان جنہوں نے دنیا و آخرت کی جنت ویران کر دی، یعنی جنت البقیع کا انہدام عمل میں لایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد والحمد للہ علی آدائهم اجمعین۔ اللہم لن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذالک۔ آج چونکہ 8 شوال المکرم ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دن تاریخ اسلامی کا ایک سیاہ ترین باب ہے، جو وقت کے بہت بڑے منافق اور بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیطان کا سینگ محمد بن عبد الوہاب اور محمد بن سعود، جو وہاں کا ایک حکمران تھا، لوکل حکمران تھا، دونوں کی ملی بھگت سے جب وہاں پہ محمد بن سعود کی حکومت قائم ہو گئی تو انہوں نے محمد بن عبد الوہاب نجدی لعنت اللہ علیہ کو اپنا قاضی القضات بنایا، اور سب سے پہلا حکم نامہ جو اس نے نکالا کہ سارے جو مزارات ہیں جن میں مخصوصاً جنت البقیع اور جنت المعلا، جہاں پہ ازواج نبی، اہل بیت رسول، صحابہ کرام اور دیگر شہداء کی اقابر ہیں، ان سب کو بے سائبان کیا جائے۔ اور اس فتویٰ نے جو تباہی مچا دی حجاز میں، جس کی زد میں جنت البقیع اور جنت المعلا دونوں قبرستان آ گئے، اور ہمارے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اور دیگر اقربائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد اور مزارات ڈھائے گئے۔ تب سے لے کر آج تک جہاں جہاں بھی دنیا میں شیعان اہل بیت آباد ہیں، وہ اس دن کو ایک سیاہ ترین دن قرار دیتے ہیں اور اس دن اپنا احتجاج درج کرتے ہیں، اور اس سال بھی ہمیشہ کی طرح ہم اس کے خلاف بھرپور احتجاج کرتے ہیں۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ صرف احتجاج کافی نہیں ہے، بلکہ ہماری جتنے بھی حکومتیں ہیں جہاں پہ شیعان اہل بیت کی حکومت ہے، ان کو بین الاقوامی سطح پر اس مسئلے کو لے جانا چاہیے، جس طرح وہ فلسطین کا مسئلہ لیتے ہیں۔ نہ فقط فلسطین بلکہ جنت البقیع کا بھی مسئلہ ہے، یہ ہمارے ترجیحات میں ہونا چاہیے۔ اور ہم یہی دعا کرتے ہیں آج کے روز کہ پروردگار عالمین ہمیں اس دنیا میں تب تک رکھے، ہمیں موت نہ دے جب تک ان مزارات کو دوبارہ سے تعمیر نہ کیا جائے۔ پھر اگر ہمیں مرنا بھی ہو تو کم سے کم ٹھنڈے دل ہو کر مریں۔ تو ہم شیعان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کیسے برداشت کریں کہ ہمارے قبروں پہ لوحیں ہوں، گنبد ہو، اور ہمارے ائمہ معصومین خصوصاً حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے قبر مبارک بے سایہ بے سائبان ہو۔ ہم پروردگار عالمین سے یہی دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں تب تک عمر دے جب تک ہم خود اپنی آنکھوں سے ان قبر مبارک پر سائبان نہ دیکھے۔ آمین رب العالمین۔ عزیزان، 8 شوال المکرم یہ روز انہدام جنت البقیع
یعنی آج کے دن قبر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا و قبور دیگر ائمہ علیہم السلام کو سعودی کے وہابی سلفیوں نے تعصب اہل بیت و بغض و عناد اہل بیت کی بنا پر منہدم کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کا دن سوگ کا دن ہے، آج کا دن ماتم کا دن ہے، کیونکہ ہم وہ قوم ہے جو ہمیشہ ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، چاہے وہ ظلم یمن میں ہو، چاہے وہ ظلم عراق میں ہو، چاہے وہ ظلم افغانستان میں ہو، یا چاہے وہ ظلم جس طرح ہم دیکھتے ہیں فلسطین میں ہو۔ ہم ہی وہ قوم ہے جو ہر دور کے ظالم کے خلاف اپنا احتجاج بلند کرتے ہیں، لیکن جنت البقیع قبر مطہر ائمہ علیہم السلام و قبر مطہر الائمہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آج ہمیں یہ ندا دے رہی ہے۔ جنت البقیع دنیا میں وہ جنت کا ٹکڑا ہے جہاں قلب نورانی پیمبر، جس کو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب کیا، الفاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی ومن ابغضہا فقد ابغضنی۔ جنت کا وہ ٹکڑا جہاں قلب نورانی پیغمبر مدفن ہے۔ جنت البقیع ہم سب سے سوال کرتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں، اور اے مکتب امامت التشیع کے پیروکاروں، کیا جو ظلم پچھلی کئی دہائیوں سے مجھ پہ گزر رہی ہے، یا اس کے خلاف احتجاج نہیں کرنا چاہیے؟ بالخصوص اور اہم بات یہ ہے کہ اس پہ احتجاج کرنا ہے۔ آج یوم احتجاج ہے، آج آل سعود کے خلاف احتجاج کرنا ہے، اور ان تکفیری گروہ کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے جنہوں نے قبور ائمہ کو منہدم کیا، جنہوں نے قبور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو منہدم کیا، اور جنہوں نے قبور دیگر مقدسات جو اسلامی تاریخ کی مقدس شخصیات ہیں، جن میں حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں، جن میں حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام ہیں، جن میں حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں، جن میں دیگر اسلام کی بزرگ شخصیات ہیں کو منہدم کیا، اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ اور قرآن بھی ہمیں یہ اعلان کرتا ہے اور ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَّمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ ظلم کے آگے اور ظالم کے ظلم کے آگے اپنا سر خم نہ کریں۔ اگر آپ نے ظالم کا ظلم قبول کر لیا اور اس کے سامنے اپنا سر خم کر لیا تو آپ جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ عالم اسلام میں گزرنے والی عظیم شخصیاتوں کے آثار و باقیات کا تحفظ کریں اور ان کے نشانات کو محفوظ کریں، جنہیں استعماری طاقتیں مٹانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور ہمارا یہ تقاضا ہے آل سعود سے، بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں سے ہمارا یہ تقاضا ہے کہ جنت البقیع کے جو مزار مقدس کے اوپر جو گنبد بنائے گئے تھے، جو حرم بنائے گئے تھے، ان کو دوبارہ سے تعمیر کیا جانا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، ولعنة الدائم على اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔
جس طرح کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 8 شوال تاریخ اسلام کا ایک سیاہ چپٹر، سیاہ پنہ ہے، جس دن منافقین نے اسلام کے لبادے میں قلب رسول مختار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شب خون مارا، مسلمانوں کے جذبات اور احساسات رون دیے۔ کون سا دن ہے؟ انہدام جنت البقیع۔ جنت البقیع کی تاریخ اگر ہمیں معلوم کرنا ہو تو ہم کتب میں دیکھ سکتے ہیں، یا کنٹمپرری اسکالرز ڈاکٹر بکری کے مطابق جنہوں نے کتاب لکھی ہے جنت البقیع، یہ مورخ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب آپ نے ہجرت کی، مدینہ منورہ پہنچے اور آپ مقبرے کی تلاش میں نکلے، تو آپ نے فرمایا کہ پاک پروردگار نے مجھے اس سرزمین کی طرف ہدایت کی ہے، آج سے یہ زمین غرقد، یہ مسلمانوں کا مقبرہ ہوگا۔ اسے غرقد کیوں کہتے ہیں؟ اس سرزمین پہ ایک خاص قسم کے درخت ہوتے تھے جو کانٹے دار درخت ہوتے ہیں، جس میں ریڈ بیریز نکلتی ہیں۔ ان درختوں سے یہ شاداب زمین تھی، تو پیغمبر نے اسی میں اپنے اصحاب، اپنے فرزندوں کو اور دیگر مہاجرین و انصار کو سپرد خاک کیا، اور رفتہ رفتہ یہ سرزمین مبارک اجسام سے، جس کے ساتھ ہی قبر اطہر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہیں، مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر دیکھا جائے کہ اس مقبرے میں کن کی قبور تھی، اول ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہ میں ہمارے امام حسن مجتبی علیہ السلام، جناب امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر الصادق علیہ السلام، اور پیغمبر کے فرزندان، اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام، اور دیگر امہات المؤمنین اور پیغمبر کے باقی رشتہ دار بھی اسی سرزمین میں مدفون ہیں۔ دور عثمانی تک اس سرزمین پہ مقامات تھے اور اس کی تعمیرات کی گئی تھی۔ وہاں پہ مقام جناب سیدہ فاطمہ علیہ السلام، مقام حسنین جناب حسن مجتبی علیہ السلام، مقام امام زین العابدین، وہاں پہ بھی ایک عمارت تھی، اور دیگر اصحاب اور تابعین کے قبور پر عمارتیں بنی تھی۔ مگر چوں برطانیہ نے ایک مخصوص گروپ کو وہاں پہ تربیت کی، اس زمانے میں ہندوستان میں تحریک آزادی چل رہی تھی، تو جو بحر عرب ہیں اس کے ذریعے جو ہندوستان میں مقاومت تھی، ان کو ہتھیار اور دیگر لاجسٹک سپورٹ ہو رہا تھا، تو اسے روکنے کے لیے انگلش نے یا برطانیہ نے سعودی عرب میں ایک خاص قسم کا ایک عقیدہ زندہ کیا اور اپنا ایک جاسوس ہیمفر بھیج دیا۔ تو ہیمفر نے وہاں پہ چند خشک مقدسات کو سرگرم کیا، تو انہوں نے رفتہ رفتہ وہاں پہ تبلیغات شروع کیے۔ تو ایک دن اچانک اس سرزمین پہ قبضہ کیا، عثمانیوں کے خلاف جنگ کی۔ پہلے قبضے میں انہوں نے نصف جنت البقیع کی تدمیر کی، اس کے بعد عثمانیوں نے دوبارہ حملہ کیا اور دوبارہ اس سرزمین کو آباد کیا اور وہاں پہ مقامات کی تعمیر کی، حتیٰ کہ کتب میں ہے کہ جو وہاں کے سرزمین تھی اس پہ فلورنگ تھی، ماربل کی فلورنگ تھی، حتیٰ کہ انگلینڈ کے مورخ لکھتے ہیں کہ مدینہ رسول باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ الْمُنْقَلِبِ يَنْقَلِبُونَ۔ سامعین والناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 شوال کو ہم یوم انہدام جنت البقیع بناتے ہیں،
آپ جنت البقیہ کہیے یا بقیع الغرقد کہیے، یہ وہ جگہ ہے جس کو عرفاً اکثر و بیشتر روایتوں میں یہ کہا گیا کہ یہ بہشت کی جگہ ہے، یہ جنت کی جگہ ہے۔ خداوند متعال نے اس کی فضیلت الگ بیان کی ہے، جہاں پر مسلمانوں کے 4 ائمہ، امام حسن مجتبیٰ، امام محمد باقر، امام سجاد اور امام جعفر صادق علیہ السلام مدفون ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دختر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا جو وہاں پر دفن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اصحاب رسول، انصار رسول اور مہاجرین اور تابعین بھی وہاں مدفون ہیں، اس کے ساتھ چاچا اور پوفیاں بھی وہاں پر دفن ہیں جنت البقیہ میں۔ لیکن جب سے وہاں پر وہابیوں کی حکمرانی آئی ہے، وہاں پر قبضہ جمایا ہے، تو سن 1344 ہجری کو 8 شوال کو ان وہابیوں نے کوئی بھی ملاحظہ خاطر نہیں کرتے ہوئے پورا جو جنت البقیہ مسمار کیا، جہاں پر حضرت زہرا کا مقبرہ تھا، امام سجاد، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، انصار و اصحاب رسول اکرم، تابعین و مہاجرین وہاں مدفون تھے، ان کو پورا مسمار کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ ہم دشمن رسول ہے، دشمن اصحاب رسول ہے، دشمن انصار رسول ہے، تابعین ہیں، اور حضرت زہرا سلام علیہا کے دشمن ہیں۔ جتنے بھی وہاں اصحاب یعنی مسلمان کا جو عقیدہ ہے اس کے خلاف کے برعکس وہ کام کرتے ہوئے، جس کے ساتھ ساتھ کافی دل خراش وہ واقعات جو تھے اس وقت مسلمانوں کو کافی تکلیف پہنچی، مسلمانوں کو کافی ٹھیس پہنچی، اور 8 شوال کو ہم یوم انہنا میں جنت البقیہ بناتے ہیں۔ اس دن ہم ان وہابیوں پر پرزور مذمت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور دفاع کرے اسی طرح جس طرح مومنین ایک دوسرے کا دفاع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم ان وہابیوں پر پرزور مذمت کرتے ہیں، پروردگار ان کو نیست نابود کر دیں اور مسلمانوں کی کامرانی عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ المنتجبین۔ عزیزان محترم، 1924 میں عرب کے اس قبیلے نے جن کا کام قتل و غارت، ڈاکہ زنی کرنا تھا، انہوں نے یہودیوں سے مل کر ایک پالیسی بنائی کہ حجاج پر حملہ کیا جائے اور جتنا بھی مال حجاج میں ہے وہ یہودیوں کو فروخت کیا جائے تاکہ یہودی مضبوط ہو جائیں۔ اور 1925 میں انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنایا، اور پہلا نشانہ جو بنا وہ تھا جنت البقیع، جہاں پر آرام پذیر تھے 10,000 صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرہ امام حسین علیہ السلام، والد گرامی حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام، اور سب سے بڑھ کر رسول کی وہ چاہتی بیٹی جس کی تعظیم میں خود رسول کریم کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا روزہ مسمار کیا گیا، صرف یہ جان کر کہ اگر یہ کام ہو جائے تو لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل جائے گی کہ کبھی یہاں پر کچھ موجود تھا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام جو محسن انسانیت تھا، ان کے روزے کو مسمار کر دیا، اور مسمار کرتے کرتے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے روزے تک پہنچ گئے۔ یہاں سے یہ لوگ کربلا چلے گئے اور 6,000 زواروں کو قتل کیا، صرف یہ جان کر
کہ اگر یہ سب بات ہو جائے تو ایک دن اسلام کا نام اس دنیا سے ختم ہو جائے گا اور یہودی پھر سے راج کریں گے، جو آج کل کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے یہ۔ مگر اسلام کا محافظ خود خدا ہے۔ جن گلیوں میں حسنین کریمین کھیلتے تھے، جن گلیوں سے خوشبو محمد عربی آتی تھی اور صحابہ کبار درود و سلام پڑھ کر ان گلیوں سے جاتے تھے، ان کو مسمار کیا گیا۔ اب دیکھ لیجئے، آج کل بھی جب ہم کشمیر میں رہتے ہیں اور اس جگہ سے چلے جاتے ہیں جس کا نام خانقاہ مولا ہے، تو اس مقدس عمارت کو دیکھ کر ہمیں کشمیر کا اسلام یاد آ جاتا ہے اور دل سے نکلتا ہے خانقاہ استی کے کعبہ قوسین استی۔ اس کا وجود ہی اسلام کی یاد دلاتا ہے، اور ان مقدس مقامات کی یاد ہی اسلام کی بنیادوں میں شامل تھا۔ مگر کفر یہ چاہتا تھا کہ ہٹ جائے اور خدا چاہتا تھا کہ قائم رہے۔ اے بندگان خدا، اے عاشقان رسول، ایک جٹ ہو جاؤ، ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ اور عہد کرو کہ تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک نہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا روزہ تعمیر کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا شفینا نبینا ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس کی تعریف علی جیسے معصوم کر رہے ہیں، اور لعنت اس شجرہ ملعونہ پر جو لعنت کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع۔ یوم انہدام جنت البقیع، جنت البقیع کی منہدم تاریخ کو کہا جاتا ہے کہ جس دن جنت البقیع کو منہدم کیا گیا، مسمار کیا گیا۔ شیعہ اثنا عشری 8 شوال کو، ہر سال 8 شوال کو یوم انہدام جنت البقیع کے نام سے سوگ مناتے ہیں، اور اس دن کی مناسبت سے مجالس اور عزاداری کرتے ہوئے اس واقعے کی مذمت اور مسمار شدہ جو مذہبی مقامات ہے ان کی مرمت کا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ جنت البقیع میں ہمارے صحابہ دفن ہے، اہل البیت دفن ہے، اور یہ کہوں گا کہ فاطمۃ الزہرا سلام علیہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی تھی، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سارے احادیث بیان کیے ہیں۔ ایک حدیث بتاتا چلوں یہاں پر کہ صحیح بخاری احادیث نمبر 3714 ہے، کتاب مناقب صحابہ ہے۔ اس میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ فاطمۃ الزہرا جو ہے وہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہاں پہ ایک اشعار بتاتا چلوں میں کہ خبر بطول لوگوں قبروں کی کربلا ہے، قبر بطول لوگوں قبروں کی کربلا ہے، اس قبر پر ابھی تک ضربوں کا سلسلہ ہے۔ سو لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، فاطمۃ الزہرا واز the beloved daughter of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. She was the apple of the eye of the Prophet. It's the duty of every Muslim who recites the kalima la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam should raise the voice against the demolition of the Jannatul Baqi. Wassalam, alhamdulillahi rabbil alameen. Thank you.
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی قرآن المجید لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، مجھے تمہارا یہ آواز بلند کرنا، مجھے تمہارا یہ بلند آواز میں کسی کو برا کہنا پسند نہیں ہے، لیکن ساتھ میں ہی ارشاد فرماتا ہے الا من ظلم، جو آواز ظلم کے خلاف اٹھے، جو آواز ظالم کے خلاف بلند ہو، پروردگار عالم اس آواز کو نہایت ہی عزیز رکھتا ہے، نہایت ہی پسند کرتا ہے۔ احتجاج ظلم کے خلاف ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک ذریعہ ہے جس سے ظالم رسوا ہو جاتا ہے اور مظلوم کو حمایت ملتی ہے، مظلوم کو اپنا حق ملتا ہے۔ لہذا ظالم کو رسوا کرنے کے لیے احتجاج ضروری ہے۔ آج یعنی 8 شوال ایک ایسا دن ہے جس دن محب اہل بیت علیہ السلام کے دل غم سے پاش پاش ہیں، کیونکہ آج ہی وہ دن ہے جس دن سعودی کی وہابی حکومت نے، ظالمانہ اور جابرانہ حکومت نے جنت البقیع کا جو روزہ تعمیر تھا، آج کے دن ہی منہدم کر دیا، زمین دوش کر دیا۔ جنت البقیع کوئی عام قبرستان نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا قدیمی قبرستان ہے اور قدیمی زیارت گاہ ہے۔ اس پہ احتجاج بہت ضروری ہے، اس پہ احتجاج لازمی ہے، اور ہم احتجاجی طور پر اپنا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جنت البقیع کا جو روزہ ہے اس کی از سر نو تعمیر کی جائے، اور دنیا کے سبھی انصاف پسند لوگوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جنت البقیع کی تعمیر مجدد کے لیے آواز اٹھائے۔ باقی وسلام۔